بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہمارے محترم صدر صاحب، آپ کے کیا نام ہے ان کا؟ ایوب صاحب نے چند سوال پیش کیے. میں ایک کہانی سناتا ہوں، حکایت چھوٹی سی. ٹیچر نے ورلڈ میپ لیا، دنیا کا نقشہ، اور اسے یوں پھاڑا، کئی ٹکڑے پرزے کر کے، اور یوں ایک شاگرد کے سامنے پھینک دیا اور اسے کہا اسے دوبارہ جوڑو، ٹھیک ٹھیک جوڑنا ہے، ملک کے ساتھ ملک، سمندر کے ساتھ سمندر، اور بر اعظم کے ساتھ بر اعظم، اس کو ٹھیک ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا. وہ پریشان ہو گیا، مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے، میں جوڑوں گا کیسے؟ تو اس کو تلاش کر رہا ہے کیسے جوڑوں. اسے ایک ٹکڑے پہ انسانی آنکھ نظر آئی، تو اس کو خیال آیا، لگتا ہے شاید انسان کی تصویر بھی کہیں یہاں ہے. تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی اعضاء اکٹھے کرنے شروع کیے. کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا، کہیں سے ناک مل گئی، ماتھا مل گیا، سر مل گیا، انگلیاں مل گئیں. آہستہ آہستہ، چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے، وہ آہستہ آہستہ انسانی سارے اعضاء اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کے ٹیپ لگائی. جب الٹا کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ چکا تھا. تو اس نے آ کے اپنے استاد کو پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے. کہنے لگے استاد جی کیسے بنا دیا، اتنی جلدی کیسے بنا دیا؟ کہ استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پہ آنکھ ہے، مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پہ انسان بنا ہوا ہے. تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا. تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے. وکالت عظیم الشان چیز ہے، عدالت عظیم الشان چیز ہے، منبر و محراب نبیوں کی وراثت ہے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے، زراعت کرنے والا، حلال کمانے والا، وہ ہر روز اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. شعبے بگڑے ہوئے نہیں، اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے تو کائنات میں بگاڑ آ گیا. بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کے آیا تو وکالت عدالت بگڑ گئی. بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی. بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے. فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا، تاجروں نے نہیں اٹھایا، ذمہ داروں نے نہیں اٹھایا، یہ بیوروکریٹس نے نہیں اٹھایا، یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے. ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے. اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں. مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے. لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا، اکھاڑا بنا دیا. ایک حدیث یاد آ گئی. یہ تو ایک حکایت ہے اور جو حقیقت کے بہت، اگرچہ حکایت ہے پر حقیقت کے قریب ہے. آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ
بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان کو کافر کہنے لگے، قتل کرنے لگے، سلام کرنا چھوڑ گئے، مسجدیں اپنی اپنی بنا لی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اگر ساری امت ہی ان فتووں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں، تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں؟ تو یہ تو ایک حکایت ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وساد القبیلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں میرے نبی نے بتائیں، اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ڈائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے، وہ خطا سے پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ایک دیانتدار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، جو کہ وہ ادھورا علم ہے، لیکن انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے۔ جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، حکمران سے مراد صرف صدر وزیر اعظم نہیں، حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں، اور 5ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں، جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت یہ بات فرمائی تھی۔ جب سرکاری خزانہ ذاتی جائیداد بن جائے گا، جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے، امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانہ ذاتی پراپرٹی بن جائے گا، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی جائے گی، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجته، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ عجیب بات بتاؤں، نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے، معصیت، من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عصیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عصیان، معصیت، عصا۔ والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے، عقا یا عقو۔ یہ آپ دیکھیں، اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا۔ میں نے ایک چھوٹے سے
پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے، جڑ نہیں سکتا۔ اقا امہ اقا والدہ، ماں اور باپ کی نافرمانی، لفظ کیا ہے؟ وقوق۔ وقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا۔ یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کرچی کر دیا ہے، یہ نہیں جڑے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کا نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹیاں، بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بچ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں، تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، عشاء فرض، سنت نفل نہیں، فرض، اور بس سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، میں نماز توڑ دیتا، لبیک حاضر۔ ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزا کا عالم ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کون صحابی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں، میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے، میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ آپ تیزی سے گئے، ان کا نام تھا علقمہ، آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو ہم نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے؟ کہا جی ماں۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی۔ کہا بلاؤ، وہ تیزی سے آئیں۔ کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ سنیے گا غور سے۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، بس سخت لہجے میں بولتا ہے، کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا، ہمیشہ تنک کے بولتا ہے، سخت ہو کے بولتا ہے، نافرمانی کوئی نہیں ہے۔ زبان کی شدت نے دل دکھا دیا، اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جا رہا، ماں پیچھے کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا یہ نہیں، میں نہیں معاف کرتا۔ کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی؟ سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی، اتنا تو میں نہیں چاہتا۔ کہ پھر دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ میں جائے گا، اور میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی۔ تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا
ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ مولانا ہو، وہ تاجر ہو، وہ ذمہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ ہاں ایک شرط، اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی، پھر اطاعت نہیں۔ ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے آ۔ ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں، ماں باپ پیچھے پڑ جاتے، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی۔ یہ اطاعت حرام ہے، یہ اطاعت حرام ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ نہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا۔ دیکھو بھائی، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت، اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے، فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ حضرت علی امام الہدا، بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگانا، نعرے نہ لگانا، او میرے بھائی نعرے نہ لگانا۔ یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے۔ اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں۔ اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے۔ وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت۔ چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ تھوڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندا ہے، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گل ہی قدم اللہ ہے، ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں، یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا۔ آج کا زوال اس لیے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، آج کا زوال اس لیے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پیٹرول نیچے چلا گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتی ہیں، جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں فراڈ، فریب، دھوکہ ہوگا، ذلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، تہجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں، دہریے ہوں یا بیت اللہ کے طواف کرنے والے ہوں، اگر ظالم ہیں، اگر جھوٹے ہیں، اگر وہ دھوکہ باز ہیں، ذلت مقدر مہر ہے۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں دیانت ہوگی، اللہ کی قسم وہ پتھروں کے بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دے گا۔
ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی، ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے، آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں، وہ ایمان پر ہوتے ہیں۔ میرے دیش کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے۔ میرے دیش کے اندھیروں کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں، جھوٹ کے اندھیرے ہیں۔ ظلم کہتے ہی اندھیرے کو ہیں، ظلم اندھیرا۔ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا کدے جاؤں ہے، کھبے پاسے سجے پاسے، تو ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، دل کا بھی اندھیرا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرا ہے۔ اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں۔ آج آپ جاوید صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے۔ آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی۔ آج طارق جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے، ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا۔ ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلے کرے گا۔ وکیل صاحب، یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا، آپ کو پتا تھا یہ ظالم ہے، یہ مافیا ہے، آپ نے اس کے لیے دلائل قائم کیے تھے، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ کا قلم بکا نہیں تھا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ اب یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو، اللہ کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو۔ جی میرے اوپر پریشر ہے، جی میرے اوپر پریشر ہے، مجھے پتا ہے آپ بے گناہ ہیں، میرے اوپر پریشر ہے۔ ایک اللہ کا پریشر ہے، ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان 4 دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے۔ زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بیچا ہے؟ ہاں آئے گا ایک دن۔ اس لیے تو اللہ نے حسین کو سولی پہ چڑھ رہا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ستا پہ ہے، انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم افئدتهم هواء۔ ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ، حسین تو ایک استعارہ ہیں، ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے۔ اب لوگ روتے حسین کو ہو، چلتے یزید کے ساتھ، یہ کیا سوداگری ہے؟ آنسو حسین کے لیے، قلم یزید کے لیے، یہ کیا جج ہے، یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا وکالت ہے، یہ کیا دھن ہے، یہ کیا دولت ہے؟ میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان؟ وہ سولیوں پہ کیوں چڑھ گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل گئے، کیوں درندوں نے انہوں نے جھنجھوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا؟
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آؤ گے نہیں میرے پاس واپس، یہیں رہو گے فیصل آباد میں ہی؟ کب تک تمہاری بار چلے گی؟ کب تک تمہارا چیمبر چلے گا؟ کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا؟ کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے؟ آؤ گے نہیں میرے پاس؟ ہاں، لا تحسبن اللہ غافل، غافل نہیں ہوں، حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں، یزید فرعون بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، محرم الگ ہو جاؤ، آج میرے ادھر آؤ، نافرمان ادھر جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے، کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے، یہاں کچھ نہیں کرا۔ حرام روٹی کھاؤ منہ کا ذائقہ وہی، حلال کھاؤ منہ کا ذائقہ وہی، چوری کا مال کھاؤ منہ کا ذائقہ وہی، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ منہ کا ذائقہ وہی۔ آپ جھوٹ بولیں آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی، آپ سچ بولیں آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، 14 ارب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی، 14 ارب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا، اور 14 ارب تو انسان ہیں جو کھرب اللہ نے مخلوق بنائی، ان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے، جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے، جو اتنے کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے، جو ساری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسی، اس کی شہنشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی ہیبت، اس کی ہیمنت، اس کی جنت، اس کی دوزخ۔ کیا یہ پرانے قصے ہیں؟ نئے دور نے ان قصوں کو بھلا دیا؟ کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ نہیں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو، ایک سورت۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، وہ ذلیل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان، اور ذلت کی بستیوں میں ایسا گرا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں، عزت تو خزل فی ادو والا، جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہوگی، والزکات مغرما، مالدار زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء پیسوں پہ بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی فرمان برداری، وعق امہ، یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا، ماں کی نافرمانی، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے، واقصی اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی ابا کام نہ آگ چھڑے، کوئی بلا نہ لوے، کوئی بہا نہ لوے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل نکمے لوگ کریں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے، اندر میں نفاق بھرا ہوگا، قدورتیں، بغض، نفرتیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہائے وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے، مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا، فرقے بیان ہوں گے۔ میرے بھائیو، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے، جس دیس کا وائز ہی بک جائے، پیچھے کیا رہے گا؟ آپ لوگ تو وکیل ہو، آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے، یہ جج ہے، ان کا ایک دائرہ ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک تاجر ہے، ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو،
امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، جس آپ عقیدے پر ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، سب کو سینے سے گلے سے لگانا، اسے امت کہتے ہیں۔ یہ تو ساڑھے فرقے دا ہی نہیں، ان تو سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے۔ یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں، یہ امت نہیں ہے۔ میرے بر صغیر میں امت نہیں ہے، فرقے ہیں، فرقے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر موسم کے تیور بدل جائیں گے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گی۔ وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے، اور جسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میرے بھائی بہنوں، آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں، عدل عدل۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے میرا عدل دیکھو۔ اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ 1 ملی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی، اور 1 سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیچھے ہونے کی۔ یہ زمین، ایک مثال دیتا ہوں، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر گولائی میں ہے، یہ ہر 1 سیکنڈ میں سورج سے 2.5 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 2.5 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ۔ صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے، یہ 2.5 کی بجائے یہ 2.8 ہو جائے، 2.8 ہوگا، ٹھیک، یا یہ 2.2 ہو جائے، 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ 2.5 نہیں، 2.8 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے۔ یہ 3.1 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اپنے رب کا ترازو دیکھو، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا، قلم کو صحیح چلانا، فیصلوں کو صحیح کرنا، ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی، جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو سارا معاشرت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتہ انہوں کو نہیں پتہ لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔
ہاں میرے بھائیوں بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا۔ بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے۔ مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، وہ اماں تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ بس ایک بول، تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا، ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی، نہ پیدا کی نہ پیدا ہوگی، ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مضر بنائے، پھر مضر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے، قریش، پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، پھر ہاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق 10,000 سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، فرمایا میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں، میرے جیسا عالی نسب کسی کا نہیں، میرے جیسی عالی ذات کسی کے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنی ذات میں کامل، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے صحن میں باہر تشریف فرما تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس حسن سے تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیہ دینے کے لیے سورج ہے۔ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ یہ قول میں نے ہند بن ابی حالہ کا نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہند بن ابی حالہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیہ کے لیے۔ لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں داغ ہے،
اور سورج سے تشبیہ دیں تو اس میں آگ ہے، میرے نبی تو بے آگ ہیں، بے داغ ہیں، لیکن میں بھی جب تشبیہ دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے نہ چاند سے دی جا سکتی ہے نہ سورج تو کم وقت ڈوب جاتا ہے، میرا نبی کا سورج تو ڈوبنے نہیں آیا، چاند تو گھٹتا ہے بڑھتا ہے غائب ہو جاتا ہے، میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا، چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے، میرے نبی گہن سے پاک، داغ سے پاک، آگ سے پاک۔ میرے رب دیکھو نا، ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آ گیا جی، ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آ گیا، ایک ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آ گیا۔ اللہ کی پسند کا کیا معیار ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری پسند ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، سر بڑا، رجل الشار، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک کان کی لو تک، اقنى العرنین، ناک آگے سے باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھیں، سرما لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں، کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت ہے، آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظرہ الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں تو لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے پھر تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، کلیوں کی مسکراہٹ، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ذیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب، براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، یوں گولائی میں، پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے، کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ، شتن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشار الذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے۔ دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ
چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط. بادنن متماسکن، مضبوط جسم، گندھا گتھا ہوا جسم. لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا. آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا. یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں. من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے. ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. چابی تو آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے. اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں. ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں. تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا. تے اللہ اپنی جنت کے میں تو بارڈ چھان صرف کالا کوٹ ویکھ کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا. کہتے محمدی ویزا بھی کھا. بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا. ایک چاچا قریشی ہاشمی سید ہیں اور اس نے ویزا نہیں لگوایا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، برباد کر دو اس خبیث کو، ہلاک ہو گیا. بلال حبشی کالا غلام کا بیٹا بلال بن رباح. میں زور لا بیٹھا، میں نو بلال دے دادے دا نا کتوں نہیں لبھیا. ایڈا بے معلومہ بندہ بلال ابن رباح. لیکن آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ سورے جنتی پل پار کر کے، پل صراط
جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، دروازے بند. جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں. 7 دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے، لیکن دروازے 8 ایسے بند ہوں گے. تو سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی، ساری امتیں، اہل ایمان، مرد عورت، ارے یار یہ تو دروازے ہی بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو بڑے ابا سے بات کرو. آدم علیہ السلام، اللہ بھلا دے گا. اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں نا، اللہ بھلا دے گا کہ کم تھا، ادو بڑھنا ہے ادھے نہیں. لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان یہ دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹیا ہے، میں تنوں لے جا نہیں سکتا. هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، میں تنوں کٹیا ہے، میں اندر نہیں لے جا سکتا، کسی اور نال گل کرو. تو اب یہ یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، ایک ایک نبی سے گھوم. اللہ نے بھلا ہی دیا، صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے. چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کتنے بوئے پھرے، 1.25 لاکھ بوئے پھر کے عیسیٰ علیہ السلام، جناب دروازہ کھلوائیں. اب اللہ ان سے بلوائے گا، یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو، دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون، یہ میں بتاتا ہوں. پہلوں نے نہیں بتا، میں بتاتا ہوں. کہ جی دسو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، وہی کھلوائیں گے. یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خدمت، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا. پھر سورا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے. اور اللہ، آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو عین اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، شفاعت کیجئے، قبول ہوگی. محمد کا زبان سے آتا ہے، ایک ذہن ایک طرف چلا گیا. اللہ، محمد، احمد. قرآن نے آپ کو 2 نام دیے، صفاتی نام مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں. ذاتی نام 2 ہیں، محمد اور احمد، جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے. آپ ذرا بیلنس دیکھو، اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے. اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ کیوں جی وکیل صاحب، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں نا. محمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں جی صفدر صاحب؟ نہیں ہے. احمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بغیر نقطے والے تینوں لفظ کیوں ہیں؟ کہ عربی کے لغت میں نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ، نقطہ نہیں. پھر اپنے حبیب کا نام محمد، نقطہ نہیں. پھر احمد، نقطہ نہیں. اس پر ایک بات کہتا ہوں، آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام، اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. جب وہ کہتا میں اللہ ہوں، خدا کہنا منع نہیں ہے. خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم،
الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو. آپ کہتے ہو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے. جب آپ کہتے ہو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا. جب کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے. تو آپ خدا نہ لکھیں, خدا نہ بولیں, اللہ لکھیں, اللہ بولیں. اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں. اچھا ہوگی بات. اللہ محمد احمد کوئی نقطہ نہیں, ٹھیک ہو گیا. لفظ اللہ 4 حرف, لفظ محمد 4 حرف, لفظ احمد 4 حرف. پہلا بیلنس نقطہ کوئی نہیں, برابر ہے. دوسرا بیلنس اللہ 4, محمد 4, احمد 4, کتنے ہو گئے 12. ٹھیک ہے. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. اب جب اللہ نے وہ مختلف پرزے جب جوڑ کے انجن بنایا جاتا ہے, کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلمہ بنایا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی نقطے والا حرف ہے لا الہ الا اللہ؟ کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ کوئی نہیں. اچھا اگلا بیلنس خوبصورت, لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی 12, محمد الرسول اللہ میں 12. محمد ہٹا کے احمد لگا دیں, بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی 4 ہے. لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ہو, لا الہ الا اللہ بھی 12 ہے, محمد رسول اللہ بھی 12 ہے. یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے. یہ ہاتھ جوڑوں, اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں. صرف مقدمہ ہی نہ پڑھ دے رہا کرو, پڑھ میں اکلا ماریاں جان دیا. اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو, اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ. آپ سارا نہیں پڑھ سکتے نا, ایک سطر پڑھ لیا کرو, ایک صفحہ پڑھ لیا کریں. اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں. آپ کا روشنی تو ہو کہ مجھے جانا کیا, مجھے کرنا کیا ہے. کیا بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کو, خوبصورت انداز. یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے حبیب فرمائیے, یا اللہ دروازہ کھو کہ چلو آپ پہلے. یہ ابھی میں جاوید بھائی کے گیا تو انہوں فیتا کٹوا نکیا جائے دہائی دفتر تے فیتا بھی نکا جیا بندے بھی بندے تے بندہ چڑھے ہویا. اب میرے اللہ کی جنت کا فیتا کاٹنا ہے. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر. سب سے ادنا درجے کا جنتی, ادنا ادنا, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا, اور اس کے 100 محل ہوں گے, اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان 1 سال پیدل مسافت ہوگی. 80,000 اس کے نوکر ہوں گے, 80,000 نوکر. ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ, ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ, ساری رہائش اللہ کے ذمہ. اور کارپیٹنگ, چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے, سب سے آخر میں. ماریں کھاتا, رگڑے کھاتا, نبیوں کی سفارش, ولیوں کی سفارش, شہداء کی سفارش, حجاج کی سفارش, علماء کی سفارش, نیک لوگوں کی سفارش, پھر میرے نبی کی سفارش. پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے. اس کے بعد پھر اللہ خود 3 دفعہ نکالے گا, اس کا نمبر نہیں لگے گا, اتنا کمزور ہوگا. اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اور 80,000 نوکر اور کارپیٹنگ ہوگی جس پر 40 سال چلتا ہوا پہنچے گا. 40 سال 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے. جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار, جیسے ابھی میرے لیے ہار لے کے کھڑے تھے, تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھی, سارے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے.
وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لتر کھاتے بڑا کھلا پولا ہوا میں نو، شکر ہے میں آ ہی گیا۔ آج اللہ کی جنت ہے نا، تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ کریں پہل۔ اچھا جنت میں یہ 5 فٹ 6 فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں؟ چونکہ جنت کی کھجور کا دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا ہے۔ جنت کی کھجور کا ڈوکا جو نا ڈوکا 25 فٹ دا ڈوکا، یہ کسی گنجے دے سر تے ڈھائے پہ ہوتا تھا کم بن گیا۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے، میں نے بتایا کہ آدمی کا قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے؟ جنت میں جو قد ہے 130 فٹ ہوگا، 130 فٹ۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 130 فٹ بنایا تھا، 130 فٹ۔ پھر یہ پیسج آف ٹائم نے یوں گھساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا۔ ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے۔ پھر اللہ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا۔ یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گھسا گھسا گیا۔ ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آکھیا گھوڑے دی مالش کر، میراسی تک کولی مخلوق نہ کداں کم کیتے ہوندے، وہ تھوڑی دیر تک مالش کریندا رہا۔ زمیندار گھر جا کے سو گیا، وہ بھی جا کے سو گیا۔ پچھو چور گھوڑا لے گیا۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں، اے میں تب پہ جاونا زمیندار سوٹیاں نال۔ وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں کہا میرا گھوڑا، کہ جی آئے کھلوتا ہے، کہ بے وقوف یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش وہ سائیں گھوڑا ہے۔ ساری رات مالش کی تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے۔ تو یہ 10,000 سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں 5 6 سوا 5 سوا 6 ساڑھے 6 تک پہنچا دیا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ ایک دم 130 فٹ کی ہائٹ پہ اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، جنت کی حوریں بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں، سب 130 فٹ کی ہائٹ پر ہوں۔ تو کہیں گے اللہ کے نبی اللہ میں تو حاضر ہوں۔ اچھا ہم بھی حاضر ہیں۔ تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے پر ہوں زمرد سبز رنگ کے پر، وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں گے۔ اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا، رسی وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی، زمین پہ گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی نوکر آئے گا، کوئی خادم آئے گا، کوشوان آئے گا، کوئی جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا۔ لہٰذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے، یہ صرف بیٹھیں گے، آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے۔ لہٰذا رسی کے گرتے ہی ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے۔ لہٰذا سارا ایمان والا مجمع یوں ہو جائے گا، کیڑا بھائی میرے اللہ اعلان کریں گے بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ قریشی بھی پیچھے رہ گئے، سید بھی پیچھے رہ گئے، اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے۔ لاؤ حبشی، جھنڈا پھٹ گیا ہے، کیوں؟ ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلال تھا جس نے مکے میں ایک دفعہ بھی کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کیا۔ ماریں پڑی احد احد، انگاروں پہ لٹایا احد احد، کوڑے پڑے احد احد، گھسیٹے گئے احد احد، دھوپ میں لوہا پہنا کے کھڑا کیا گیا احد احد۔ صلہ کیا ہے؟ آپ میرے نبی کی سواری کا کوشوان بن۔ آئے گا بلال میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک دوں گا، اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ وہ ہے جنت کا جی ایم رضوان۔ کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولے۔
اور یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے. آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا. میرے اللہ نے کہا تم نے کھولنا ہے. دروازہ کھولے گا. آپ نے کہا میں اندر جاؤں گا, بلال میرے ساتھ, اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ, میری امت کے غریب لوگ. آپ نے کہا میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ قریب آئے گا تو 8 دروازوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی. ایک دروازہ کہے گا آپ میرے اندر سے گزرے, دوسرا کہے گا آپ ادھر سے گزرے, تیسرا کہے گا ادھر سے گزرے, چوتھا کہے گا ادھر سے گزرے. تو سلمان فارسی یوں ہو کر یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ, اسے 8 دروازے پکارے. پھر ہم نے کہا عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت جنت میں. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ قریشی کا ہے. میں نے سمجھا میرا ہوگا اتنا خوبصورت, میں قریشی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب ان کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق, میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان. حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یہاں سینے سے لگا دیا اور کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. تو سبھی رونے لگے. یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. کہا بس میں راضی ہوں. اور اب طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک خادم, میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے ایک امت داخل ہو. اے مستورات کو دیکھ کر ایک حدیث یاد آئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں گی, تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو؟ یعنی آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی. ہم وہ ہم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں. اس جہان کو جنت بنانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے بھائیو زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے, ہر پہلو کو واضح کیا ہے. اور ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے, آپ اس بلندی تک پہنچے. ابھی 27 رجب گزری ہے, لوگ چاند پر پہنچے تو کھپ ڈل گئی ساری کائنات میں. میرے نبی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے. انہوں نے خدائی راکٹ بنائے, شٹل بنائی, کیا بنائی. آپ نے یوں قدم اٹھایا اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات, دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ سے ملاقات, تیسرے قدم پر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے قدم پر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات, 5ویں قدم پر 5واں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملاقات, 6ٹھے قدم پر 6ٹھا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, 7ویں قدم پر 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری بارڈر ہے, اس سے آگے اگر میں بھی ایک بالشت اوپر گیا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس, یہ ایک سفر. بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا یہ دوسرا اسٹیشن, سدرۃ المنتہا سے عرش یہ تیسرا اسٹیشن, پھر سدرۃ المنتہا سے پھر عرش سے آگے 70,000 نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے. یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا. اسرا بعبدہ. اچھا پورے قرآن میں واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا, باقی کوئی صورت سبحان سے نہیں شروع ہوتی. آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مادی قوانین کے خلاف ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے,
اور اس کائناتی سسٹم میں ناممکن ہے، اسے ماننا ناممکن ہے، اس کا اقرار کرنا عقل کا انکار ہے۔ کائناتی قانون میں تو اللہ نے کہا سبحان تیرا رب پاک، کسی سے تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دے۔ اس لیے اسرا بعبدہ کہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا، خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا۔ اگلے دن جب آپ نے بتایا تو وہ کہنے لگے کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں، تو تم ایک رات میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس کا جواب ہے اسرا بعبدہ، اللہ لے گیا۔ جب اللہ لے گیا تو پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ لے۔ پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی نے دیا کائنات۔ وہ زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا، سینہ چیرا جائے گا، دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے؟ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے۔ آپ حتیم میں لیٹے ہوئے، جبریل نے انگلی پھیری، سینہ کھول گیا، خون کا قطرہ نہیں نکلا، دل باہر نکالا۔ ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتا، وہیں ہوتا ہے دل، اس کو بائی پاس کرتے ہیں۔ آپ کا دل باہر نکالا، زمزم سے دھویا، زمزم سے، پھر نور کا پورا ایک ٹب تھا اس میں ڈالا، اور سارے اس کو نور سے بھر کے بھر، اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر دل کو فٹ کیا، رگیں جڑ گئی اپنے آپ، دھڑکن شروع ہو گئی، پھر سینے کو ملایا، ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری معراج کے فلسفے میں ملتی ہے۔ اگر ہم زوال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا۔ خلاؤں کو چیرا، آسمان طے کیے، خلائی شٹل، خلائی سفر، خلائی تصویر کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا، میرے نبی نے دیا کہ میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے، اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس کائنات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی، پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا تھا، اور یہاں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آنکھ میں کیا طاقت ہے، اس دل میں کیا طاقت ہے۔ جنت دوزخ دیکھنا تو معمولی چیز ہے، جنت والے کو دیکھا، جہنم بنانے والے کو دیکھا، اور خواب میں دیکھنا کون سا کمال ہے؟ خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی۔ جنت پہلے ایک خاتون مجھے اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ ملاقات ہے، بعبدہ ہی ہے۔ اور زمین سے اٹھا کر عرش کے اوپر لا کر سارے حجاب پردے ہٹا کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے رب سلام پیش کرے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو آپ کیا جواب دو؟ اب آپ اپنے علم کو ترجیح دو گے، اس ہستی کو ترجیح دو گے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، کانوں سے اللہ کی سنے، دیکھ اور سن کر کہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معراج میں آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ اس عدالت کے حوالے سے ایک بات کر کے بات کروں، ایک آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ انصاف لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بھی سب کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے، اور چیز ایک ظالم ہے اور اس کے لیے جھوٹ کا نظام، اس کے لیے جھوٹی گواہی ایک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، وکیل کو پتا ہے اور گواہ کو بھی پتا ہے میں جھوٹا ہوں اور بات بھی جھوٹی ہے، میں ایک ظالم کے لیے گواہی دے رہا ہوں۔ یہ جھوٹ، اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ آپ جب آسمانوں کا تشریف لے گئے تو آپ نے عجیب مناظر دیکھے۔ سب سے آخر میں جو دیکھا، سب سے آخر کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سور کی طرح، چہرے سور کی طرح،
جسم انسانوں کی طرح ہے، چہرے سور کی طرح ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ، یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ظالم کے پشت بنا بنو یا مظلوم کے بنو، فیصلہ ایک دن اللہ نے کر دینا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، مسئلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے بنے۔ آپ اس عدالت میں کوشش کرو کوئی جھوٹا کیس نہ ہو، کوئی جھوٹی گواہیاں نہ ہوں، کوئی ظلم و ستم کی مدد نہ ہو، ظالم مافیا اس کے لیے آپ مددگار نہ بنو۔ آپ مظلوم کی دعا لے لو تو آپ کی نسلوں کو اللہ 7 پشتوں تک کھلائے گا۔ ظالم کی، مظلوم کی آہ لے کر جو پیسہ آئے گا وہ آگ جہاں جاتی ہے وہاں جلاتی ہے، وہاں بہار نہیں آتی۔ جہاں باد نسیم چلتی ہے وہاں بہار آتی ہے۔ سچائی اور حلال یہ باد نسیم ہے، کبھی بہار نہ دیکھے، کبھی خزاں نہ دیکھے گی آپ کی نسل۔ اور ظلم، ستم، جھوٹ، فراڈ، فریب، یہ وہ آگ ہے جو خرمن کو بھی جلائے گی اور جان کو بھی لے جائے گی۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، یہ موت تک ایک محنت ہے، سچائی پہ جمنا۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کو دوڑنا۔ جب اذان کا وقت ہو تو وکیل بھی مسجد میں جائے، موکل بھی مسجد میں جائے، جج بھی مسجد میں جائے، گھر میں ہو یا دفتر میں ہو۔ اور جب خلوت کے وقت ہوں تو 2 نفل اللہ کو پڑھ کے کوئی اپنی عرضیاں پیش کر دے، وہ اپنا گناہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے کرے، اس دل کو بغض سے پاک رکھے، اس زبان کو گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے پاک رکھے۔ اتنا ہی تو اسلام ہے، اس سے زیادہ اسلام کا مطالبہ کوئی نہیں۔ اگر شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو عزت، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرے۔ امبیلنس سا معاشرہ ہے، بعض ماں باپ کے پریشر میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں اور بعض بیوی کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ دونوں ظلم کی شکلیں ہیں، ایک ماں باپ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرالی معاشرہ کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہے، بہت تکلیف دینے والا معاشرہ ہے، اور بچیوں کی زندگی کانٹوں پہ گزر جاتی ہے اور دکھ سہتے سہتے جھیلتے گزر جاتی ہے۔ یہ مرد کے ذمے ہے کہ ماں باپ کو عزت دے کر انہیں مقام پر رکھے، بیوی کو عزت دے کر اسے مقام پر رکھے، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو تو زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے۔ لیکن جب باؤنڈریز کراس کی جاتی ہیں اور حدود کو پار کیا جاتا ہے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے۔ یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بطور نشانی ذکر نہیں کیا، صرف خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا ہے۔ من آیاتہ، اللہ کہتا میری بہت بڑی نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا، باقی بہت بڑی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگلی آیت چھوڑ رہا ہوں۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی ہے، زمین آسمان، بالکل ہے۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری کتنی بڑی نشانی ہے، نیند آ جاتی ہے، صبح اٹھ کے کام پہ آ جاتے ہو، بالکل بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے، بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا برسنا، میری کتنی بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں، آپ کا دل دماغ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں بڑی نشانی، بڑی نشانی، واقعی بڑی نشانی۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اس کے اوپر ہے من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری بہت بڑی نشانی، مٹی سے بنایا تم وکیل بن گئے، مٹی سے بنایا تم مولوی بن گئے۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی، میں نے زمین آسمان بنائے اور کوئی میٹیریل نہیں تھا۔ واختلاف السنتکم والوانکم، میری کتنی بڑی نشانی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد، رنگ الگ، نسلیں الگ، شکلیں الگ اور زبانیں الگ، زبانیں الگ۔ ٹھیک ہے، اب ان دو کے درمیان میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں،
جو شاید بڑے سے بڑے وکیل کو بھی خیال نہیں آیا ہوگا. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی خیال ہے اس کا؟ کبھی اس کا خیال ہے کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ کہہ رہا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اس کا جو بیلنس ہے وہ پورے خاندان کو بیلنس کر دیتا ہے. یہ امبیلنس ہوتا ہے سارا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رشتہ سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے وہ خامد اور بیوی کا ہے. کہیں خامد خود بے وقوف ہے، کہیں بیوی نادان ہے، کہیں ماں باپ کا جبر ہے، کہیں بھائیوں کا دیورانیوں کا جبر ہے، کہیں بچی کے سسرال کا جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ کا، کہیں بچی کے ماں باپ کا جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ کا جبر ہے. اور ایک عجیب طریقے سے یہ رشتہ پس رہا ہے. جس ماں نے نسل کی تربیت کرنی تھی اس ماں کو تو وہ فرصت نہیں، تانے سن سن سن، اس کا دماغ بھی سن، دل چھلنی دماغ چھلنی. وہ بچے کو کیا پالے گی، بچے کی کیا تربیت کرے گی، جو بچے کو کیا ٹائم دے گی. اللہ کا میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اور اس کی اہمیت میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز تولا جائے گا قیامت کے دن نیکیوں کو، سب سے پہلے جو نیکی تولی جائے گی یا جو گناہ تولا جائے گا. مثلا میں پیش ہوں اور جی آگے جی خطیب صاحب آگے، ان کی تقریریں تولو، ان کا ایمان تولو، ان کی تبلیغ تولو، ان کی نمازیں تولو. جج صاحب آگے بڑے عدل والے تھے، ان کا عدل تولو، ان کا انصاف تولو، ان کا اخلاص تولو. نہیں، یہ مجاہد صاحب آگے ان کا جہاد تولو. نہیں، یہ علامہ صاحب آگے ان کا علم تولو. نہ، سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی ان کا اپنی بیوی سے جو سلوک تھا وہ تولا جائے. بیگم صاحب حاضر ہو گئی، ان کا جو خامد سے سلوک تھا وہ تولا جائے. پہلا پیپر خامد اور بیوی کا سلوک کا ہے. میں پیش ہوں گا تو میرا بیوی سے سلوک پہلے رکھا جائے. میری بیوی پیش ہوگی تو اس کا میرے ساتھ سلوک ترازو میں رکھا جائے گا. یہ پہلا پیپر ہے، پہلی فائل جو کھلے گی. چونکہ اس رشتے کی اہمیت کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں ہے، میں آخر میں اس کے طرف توجہ دلا رہا ہوں. میرے نبی اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، خاص طور پر عرب سردار ہو اور کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو اس کی گردن اڑ جاتی تھی. ایسا بزدل بے غیرت اس معاشرے میں میرے نبی نے آنکھ کھولی گئی. حرام کے لیے عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا دلیری، اور بیوی کی محبت کا ذکر کرنا بزدلی. سرداری پہ داغ لگتا ہے. یہ ماحول ہے. اب سنو میرے نبی کی بات، یہ ماحول ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، خلوت میں نہیں، اکیلے نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص، یا رسول اللہ ایو الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ مجلس میں بات ہو رہی ہے، کمرے میں نہیں ہو رہی، اور مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے. یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. وہ تو بالکل ہی بیٹھتے ہو گئے، ایک ہی بڑی، ان کو وہ ہضم نہیں ہوا. کہنے گئے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے پیار؟ وہ گھبرا گئے اس جواب سے. وہ اس جواب کا کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دو جہان کے سردار کہیں گے کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے. تو گھبر گئے. یا رسول اللہ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ اس کی نبض سمجھ گئے کہ اسے یہ ہضم نہیں ہوا. تو اب آپ نے یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. انہوں نے پھر سر نہیں پٹیا، سوتے ہی رہ گئے، ایک ہی بڑی. یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے.
نہیں میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے ہے؟ عائشہ کے عباس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو زندگی سکھائی ہے کہ جب آپ گھر میں جاؤ تو آپ ایک خامند ہو، آپ وکیل نہ ہو، آپ ایک خامند ہو. آپ گھر میں جاؤ آپ جج نہ بنو، خامند بنو. عورت کو کیا سکھایا؟ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرتا. ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا کیا حق ہے؟ فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے پھوڑے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اس طرح آپ نے بیلنس کر کے لائف کو ہمیں ہمارے سپرد کر کے دنیا سے گئے. ایک زیر زبر کا اس میں فرق نہیں ہے. کتابوں میں ہر چیز موجود ہے. کرنے والے بنو، کرنے والے بنو، کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک محنت. آپ بھائیوں میں سے بہت سو کا وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے. میں آپ سب سے کہتا اگست میں آپ کو چھٹیاں آئیں گی، آپ اس میں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں، ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں، اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے فرمائیں. مظلوم کو دکھ نہ پہنچائیں، جان بوجھ کے ظالم کے پشت پناہ نہ بنے. اس دل کو بغض سے صاف کر دیں، اس زبان کو جھوٹ گالی غیبت سے صاف کر دیں. ایک قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا اللہ کا فضل و کرم سے. تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلم وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا